حضرت مولانا نے جو بات ارشاد فرمائی اس کے جواب میں تو آپ لوگوں کو کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا. آپ لوگوں نے جو ہے وہ ڈھیلا ڈالا مظاہرہ کیا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس وقت کا سیشن بات چیت کا نہیں ہے بلکہ سوال جواب کا ہے، اور مجھے بہت زیادہ بات کرنی بھی نہیں ہے. اس وقت چند سوالات میں نے صبح کے وقت میں آپ کی کورٹ میں پیش کیے تھے، ان کے جوابات سے اپنی بات شروع کر لیں، اور میں آپ کے جوابات کے بعد پھر انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. میں نے صبح سوال یہ کیا تھا کہ دیکھیں، ہمارے یہاں عمومی طور پر مدارس میں قرآن پاک پڑھانے کے لیے 3 لیول طے کیے جاتے ہیں، اور یہی اصل میں ترتیب بھی ہے قرآن پاک کو پڑھنے کی، کہ سب سے پہلے تو نورانی قاعدہ پڑھیں، پھر ناظرہ پڑھیں، اور اس کے بعد قرآن پاک کا حفظ کریں. ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، عموماً یہ ان لوگوں کے ساتھ میں زیادہ ہے جو تنہا فردن پڑھانے جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی حد تک مدارس اور مکاتب میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جن طلباء کو ہم پڑھاتے ہیں ان کے والدین، ذمہ داران، مدرسے والے بھی بار بار اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا سبق آگے جلدی بڑھے. اچھا، جو ٹیوشن پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو اس کا سابقہ زیادہ پڑتا ہے، اور اگر وہ ٹھیک ٹھاک سمجھدار لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی بات سمجھا لے جاتے ہیں، لیکن 90% بیچارے سمجھا نہیں پاتے ہیں والدین کو. تو والدین یا تو ان کو بدل دیتے ہیں، اگر زیادہ وقت لگ رہا ہے تو والدین بدل دیتے ہیں، دوسرا آدمی رکھ لیتے ہیں، یا اگر نہیں بدلتے ہیں تو پھر وہ چلتا رہتا ہے. اور دوسرا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ پھر یا تو بغیر کچھ سمجھے اور سمجھائے جلدی سردن پڑھا کر کے نورانی قاعدہ مکمل کر دیا جاتا ہے. اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. میں حیدرآباد میں رہا ایک اسکول میں، مدرسوں سے جڑے ہوئے پھر بھی افراد غنیمت ہوتے ہیں کہ مدرسے میں بھیجنے کے بعد کچھ دن کا موقع دیتے ہیں، کم از کم سال بھر کا. 1 سال کے بعد آ کر پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، کہاں تک پہنچے. اسکولوں کا مزاج، اور خاص طور سے ایسے اسکول جن کی فیسیں بہت ہائی ہوں، ان کا مزاج یہ ہے کہ ہر تیسرے دن چوتھے دن والدین پہنچ کر کے اور بچوں کی کیفیات لیتے رہتے ہیں. اب مجھے بڑے عجیب و غریب تجربات ہوتے تھے. ایک بچہ آیا داخلے کے لیے، مولانا صاحب اس کا داخلہ حفظ میں کروا دیجیے، یہ بتا دیجیے کئے مہینے میں حفظ ہو جائے گا. ابھی بچے کا نورانی قاعدہ بھی شروع نہیں ہوا ہے، یہ بتا دیجیے کئے مہینے میں حفظ ہو جائے گا. اور وہیں ذمہ داران بھی بار بار اس بات پر زور دے کر کہتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ 6 مہینے میں ہو رہا ہے، فلاں جگہ 1 سال میں ہوتا ہے. آپ لوگ 5 سال کی بات کرتے ہیں، 1 سال ناظرہ قاعدہ اور 1 سال ناظرہ، پھر 3 سال حفظ. یہ 5 سال میں کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. ایک جگہ پر 6 مہینے میں ہو رہا ہے، کہیں 1 سال میں ہو رہا ہے، تو ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو دیکھیں، سوال میرا یہی تھا کہ نورانی قاعدہ آخر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اور ہمارا مقصد نورانی قاعدہ پڑھ کر کے ناظرہ پڑھنا ہوتا ہے نا، بچے کو ناظرہ پڑھانا ہے. تو آخر وہ کیا معیارات ہیں ناظرے میں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں نورانی قاعدے سے؟ پھر نورانی قاعدے کے بعد ناظرہ ہم پڑھتے ہیں، تو ناظرہ پڑھنے کا مقصد قرآن کو حفظ کرنا، آسان کرنا ہے. تو وہ کیا معیارات ہیں جو ہم کو ناظرے میں حاصل کرنے ہیں؟ یہ 2 سوالات ہیں میرے. پہلا سوال ہم اس پہ بات کریں گے کہ نورانی قاعدہ کیسے پڑھایا جائے، یا نورانی قاعدے سے کیا معیارات حاصل کیے جاتے ہیں. ان حضرات کے پاس کیا مائک دینا ہے ان کو، یا ایسے ہی بات کی جائے؟ چلیں، کسی کے ذہن میں اس کا جواب ہو تو بتلانے کی کوشش کریں. جب تک مائک آئے گا تب تک دیکھا جائے گا. کوئی صاحب یہ بتلانے کی زحمت فرمائے کہ آپ نورانی قاعدہ کیسے پڑھاتے ہیں. چلیں ہم اور تھوڑا آسان کرتے ہیں اس کو، تاکہ جب وہ چیزیں نکل کر آئیں گی تو پھر اسی میں سے وہ طریقہ کار بھی نکلیں گے اور وہ معیارات بھی نکلیں گے. آپ نورانی قاعدہ کیسے پڑھاتے ہیں؟
آپ سبھی لوگ پڑھاتے ہوں گے ماشاءاللہ، بتلا دیں، بہت ممکن ہے، بلکہ مجھے یقین کامل ہے کہ آپ جو بتائیں گے ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں وہ بات ہی نہ ہو۔ آپ آگے آ جائیے، یہ والا مائک لے لیجیے، یہاں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کے اندر پہلے بچے کا مزاج سمجھنا پڑے گا کہ بچہ کس حساب سے ہینڈل ہوگا۔ اس کے بعد تختی نمبر 1 سے شروع کریں گے، اور اگر بچے سب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، مان لیجیے سب بچوں کی عمر جو ہے وہ 5 سال یا 4 5 6 سال کی ہے، تو آپ بلیک بورڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے پہلے نقطوں کو سمجھانے میں، حروف تہجی حروف کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ پڑھانے میں۔ اور اگر بچے الگ الگ کیٹیگری کے ہیں تو پھر اس میں آپ بچوں کے دماغ کے اعتبار سے، بچے جس حیثیت کے ہے اس اعتبار سے آپ بچوں کو 2 گروپ میں بانٹ سکتے ہیں کہ ایک گروپ بچوں کا الگ کر دیں، ایک گروپ الگ کر دیں۔ مثال کے طور پہ کچھ بچے عموماً وہ ہوتے ہیں جو پیرنٹس آتے ہیں کہ ہمارا بچے 15 پارے پڑھ چکے ہیں، 10 پارے پڑھ کے آئیں، لیکن دیکھنے میں عموماً یہ آتا ہے کہ بچے کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، حروف کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ ان سے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ میں پھر سے ان کو نورانی قاعدہ پڑھاؤں گا، تو اکثر ماں باپ یہ برداشت نہیں کرتے، میرے بچے تو 15 پارہ پڑھ چکا ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ سوال نکل کے آیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ نورانی قاعدہ پڑھائیں گے، تو سوال پلٹ کے آتا ہے آخر نورانی قاعدے میں وہ کون سا معیار تھا جو چھٹ گیا؟ چلیں اب اس پر بات کیجیے آپ۔ نورانی قاعدے میں جو سب سے پہلا جو معیار ہے جس پہ بھرپور توجہ ہونی چاہیے وہ ہے حروف کی ادائیگی۔ حروف کی ادائیگی، ٹھیک ہے۔ حروف کی ادائیگی کے بعد حروف کا پہچاننا، حروف کی ادائیگی، اس کے بعد جو ہے جو تختی نمبر 3 ہے حرکات، حروف مدہ وغیرہ، ان سب کو بچوں کو سمجھانا، یہی بنیادی چیز ہے کہ کون سی چیز کہاں کتنا کھینچنا ہے۔ مثال کے طور پہ بچے کو تختی نمبر 10 میں پڑھا دیا گیا اخفا۔ اخفا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ زبان کی نوک تالو سے ہٹا کر پڑھیں گے، جیسے پنکھا ہے، اور جب آپ تسجیل والے پہنچے تو آپ نے بچوں کو یہ سمجھا دیا کہ نون اور میم کے اوپر تسجیل ہوگی تو غنہ ہوگا، لیکن اصل یہاں پہ بچوں کو یہ بتانا ہے کہ غنہ اور اخفا میں فرق کیا ہے۔ اخفا میں زبان کی نوک تالو سے ہٹے گی مثال کے طور پہ، اور غنہ میں زبان کی نوک تالو سے نہیں ہٹے گی، ورنہ بچے عموماً کیا کرتے ہیں کہ غننے کی جگہ بھی اخفا کرتے ہیں اس چیز کو۔ ٹھیک ہے، آپ نے ماشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا۔ تو انہوں نے بتلایا کہ جو تختیاں ہوتی ہیں ہر تختی کے قواعد کو پڑھانا، ٹھیک ہے، ایک کام یہ نکل کر کے آیا۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی اس سوال کا جواب ہے کہ نورانی قاعدے سے اصل میں ہم کیا چاہتے ہیں، کیا پڑھانا چاہتے ہیں؟ جی آ جائیں، آپ ادھر آ جائیے، مختصر کر لیں، مائک آ گیا ہے، آپ وہیں پر لے لیجیے۔ دیکھیں اپنے جواب کو مختصر کریں گے تو اور بھی لوگوں کو بولنے کا موقع ملے گا۔ 2 منٹ میکسیمم، زیادہ سے زیادہ آپ 2 منٹ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نورانی قاعدے میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ حرف پہچان جائے، اور حرف کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو ہجے لگانا آتا ہے، ہجے لگانا ہے اور جوڑنا ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ کیونکہ ہم نے جب ہم پڑھاتے ہیں تو بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ وہ صرف رواں رواں پڑھنا جانتے ہیں، ہجے نہیں جانتے۔ جی، اور جو حضرت بھی فرما رہے تھے کہ نورانی قاعدہ اور قرآن شریف، بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں جو قرآن شریف 15 پارے 20 پارے پڑھے ہوئے ہیں لیکن سورہ فاتحہ تک صحیح سے نہیں پڑھ پاتے۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب باتیں کرتی ہیں کرتے ہیں، ان کو سیدھا نورانی قاعدہ پڑھا دیتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھائیں۔ اور ابھی قریب میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ الف با ہم پڑھاتے ہیں تو کہنے لگے کہ وہ ہٹا دیے بچے، کہنے لگے ہم الف با والے نہیں پڑھوائیں گے، الف بے والے سے پڑھوائیں گے، یہ کون سی پڑھائی الف با ہو۔ تو ان کو سمجھایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دم سے اگر نورانی قاعدہ ان کو دیا ہے تو قرآن شریف بھی دھیرے دھیرے تھوڑا بہت 1 صفحہ 2 صفحہ سنتے رہیں تاکہ ماں باپ نہیں وہ ترتیب جو ہے یعنی طریقہ تعلیم میں وہ بات آ جائے گی۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ نورانی قاعدے میں وہ کون سے اہم کام ہیں جو اصل نورانی قاعدے کے ہی وقت میں ہو سکتے ہیں، بعد میں نہیں ہو سکتے۔
جی سب سے پہلی بات جو ہم نے بتایا وہ یہ ہے کہ حروف کی پہچان، صحیح ادائیگی اور حروف جوڑنے کا طریقہ. اگر حروف کی پہچان ہے، صحیح ادائیگی بھی ہے اور جوڑنے کا طریقہ ہے تو بچہ قرآن شریف آسانی سے پڑھ سکتا ہے. چلیے بہت اچھی بات. دو باتیں ہو گئیں. ایک تو صحت ادا، بالکل درست بات ہے. نورانی قاعدے میں صحت ادا اول تختی میں ہی ہو جانا چاہیے. اس کے بعد نمبر 2 پر 2 حرفی 3 حرفی 4 حرفی حروف کو ملا کر پڑھنا. پہچاننے کے ساتھ ساتھ جوڑنا. جی ٹھیک ہے. 2 باتیں تو آ گئیں نورانی قاعدے کی. یہ نورانی قاعدے کے اہم کام ہیں. اور کسی کے ذہن میں تیسرا اور چوتھا کوئی کام؟ اور ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ میم ساکن کے جیسے 3 قاعدے ہوتے ہیں اور نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے. یہ ضروری چیز ہے بچوں کے لیے. کیونکہ دیکھیے قواعد تو ہر تختی میں ہیں، تو الگ الگ تختیوں کے قواعد ہم بیان کریں گے تو 27 کام ہو جائیں گے. تو ابھی اس کے علاوہ کوئی ایسا کام بتائیے جو مکمل پورے نورانی قاعدے سے متعلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تیسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں پہ نہیں رکنا ہے. وقوف. ٹھیک ہے. کس طریقے سے ہمیں آیت کرنی ہے، کس طریقے سے آیت نہیں کرنی ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن یہ نورانی قاعدے کا کام نہیں ہے، کیونکہ آپ نورانی قاعدے میں اس کا اجرا نہیں کر سکتے. وہ آپ کو صرف بتلایا گیا ہے. اس کا اجرا آپ کو قرآن میں ہوتا ہے، تو وہ ابھی وہ نورانی قاعدے کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کام ہے ناظرے کا، نورانی قاعدے کا کام نہیں ہے. اگر نورانی قاعدے میں آپ کو یہ کمال پیدا کرنا ہوگا تو اس کے لیے ناظرہ پڑھنا ضروری ہے. بغیر ناظرے کے آپ کو وقوف معلوم ہی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نورانی قاعدے کا کام نہیں ہے وہ. اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو نورانی قاعدہ مکمل کر چکا ہے. ایسی بات بتائیے جس کے بغیر نورانی قاعدہ نامکمل ہے. اور بتائیں. ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. دیکھیں میں آپ کو بتلاتا ہوں. نورانی قاعدے میں اصلاً تو 3 کام ہیں. 2 کام بیان کر دیے گئے، اس میں آپ چوتھا بھی ملا سکتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں ہے. وہ پڑھنا ہی پڑے گا تب یہ قابلیت پیدا ہوں گی. تو ہم سمجھتے ہیں، ہم یوں کہیں کہ نورانی قاعدہ پڑھ کر کے 3 صلاحیتیں بچوں کے اندر آ جائیں تو ہم نے سمجھ لیا کہ نورانی قاعدے کا فائدہ ہو گیا. پہلا صحت ادا، یہ پہچاننے کے بعد ہی ہوگا، پہچان کر کے اور ادائیگی کے ساتھ میں صحت ادا. نمبر 2 ہجے. اگر ہجے کرنا بچوں کو آ گیا اچھے سے تو نورانی قاعدے کا فائدہ ہو گیا. اور نمبر 3 ہے اجرائے قواعد. اس میں 27 تختیاں آ گئیں. اب الگ الگ سے تختیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں. یہ 3 کام ہیں اہم. اس میں آپ کا وقوف بھی آ گئے. اجرا کرنا آپ کو نورانی قاعدے میں ہی آئے گا، نورانی قاعدے کے بعد نہیں آ سکتا. اگر ان تینوں کاموں کے بغیر نورانی قاعدہ پڑھا دیا گیا ہے تو پھر نورانی قاعدے سے جو چاہا جا رہا ہے، جو مطلوب ہے، وہ حاصل نہیں ہوگا اور بچہ قرآن پاک ناظرے میں آ کر نہیں پڑھ سکتا، اچھا نہیں پڑھے گا. اب کتنی بھی آپ کوشش کر لیں، ایک تو نقصان یہ ہوگا کہ وہ غلط پڑھے گا، پڑھ نہیں پائے گا. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہ جلدی بددل ہو کر کے چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں مجھے کیا کرنا ہے، یہاں پر کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں مد کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کچھ نہیں معلوم. ٹھیک ہے، تو یہ 3 کام ذہن نشی کر لیں آپ لوگ. پہلا کام صحت ادا، دوسرا کام ہجے، اور تیسرا کام اجرائے قواعد. باقی سارے کام ضمنی ہیں. ظاہر ہے کہ بچے کو ہجے کرنا آ گیا، اس کا مطلب 1 حرف 2 حرفی 6 حرفی 4 حرفی حروف کو ملانا بھی آ گیا. تو وہ حروف کو ملانا یہ ہجے میں آ گیا. حرکات کی ادائیگی یہ ساری ہجے میں آ گئی. اجرائے قواعد، اس میں سارے قواعد آ گئے. تو 3 کام ہیں نورانی قاعدے کے، صحت ادا، ہجے اور اجرائے قواعد. یہ 3 کام آ جائیں گے تو انشاءاللہ اب جب ناظرے میں بچہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے ناظرے کے کام کرنا آسان ہوں گے. ورنہ ناظرے میں پہنچنے کے بعد نورانی قاعدے کے بھی کام کرنے پڑتے ہیں اور ناظرے کے بھی کرنے پڑتے ہیں. استاذ کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے، شاگرد کو بھی کرنی پڑتی ہے. نقصان یہ ہوتا ہے یا تو استاذ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے یا شاگرد چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، یا پڑھاتا تو ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اب آتے ہیں ناظرے میں. بتائیں ناظرہ سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ بھائی ناظرہ مقصود تو نہیں ہے
اصل مقصد ہے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے ناظرہ کروانا. ایک تو ناظرہ وہ ہے جو بڑے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، بھائی قرآن پاک پڑھنا آ جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن حفظ میں داخل لینے والا بچہ، اس کے لیے ہم ناظرے میں وہ کون سے 3-4 معیارات حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے اس کا حفظ آسان ہو جائے، بتائیں بھائی. تھوڑا آسان کرتا ہوں. ناظرے میں آپ بچے سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں بچے سے؟ اپنا سوچ کر، ابھی آپ اپنے آپ کو استاذ کے طور پر سامنے رکھ کر یہ سمجھیں کہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اب میں بچے کو جس طرح سنوں گا وہ کیا معیار ہونا چاہیے وہ آپ بیان کیجئے، انشاءاللہ وہ چیز نکل کر کے آئے گی. ہمت کریں، جو آپ سوچ رہے ہیں بات وہی ہے، ہمت کرنے کی بات ہے. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی دہلی سے فرمائیں. تھوڑا سا قریب کر لیجیے مائک. جی جی سوال کا جواب تو نہیں ہوا، لیکن آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی آپ حضرات نے شاید ایک ملک کا نام سنا ہو، فن لینڈ. فن لینڈ ملک کا نام ہے. پوری دنیا کے اندر یہ واحد ایسا ملک ہے جہاں کی تعلیم کا ریشیو 100% ہے، 100%. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو سب سے اچھا فنی استاذ ہوتا ہے وہ نچلی جماعت میں ہوتا ہے، وہ بیسکس مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور اوپر کے اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فنی نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو بیسک کے استاذ ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں ان کے مقابلے میں ڈبل ہوتی ہے جو اوپر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اس کا سسٹم الٹا ہے. آپ کالج میں جائیں تو اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی، آپ اسکول میں رہیں تنخواہ کم ہوگی. حالانکہ زیادہ محنت کہاں کرنی پڑتی ہے؟ نچلی جماعتوں میں. اوپر تو کالج والا جاتا ہے لیکچر پھینک کے آ جاتا ہے، ہم جیسا آدمی، اور نیچے والا بیچارہ پتہ ماری کا کام کرتا ہے، وہ پتا ماری کا بیٹھا ہوا رگڑ رہا ہے پھر بھی نکل نہیں پا رہا. تو یہ اہم بات ہے کہ نیچے ایسے اساتذہ ہوں جو محنت کرنے والے ہوں، فنی ہوں. بہرحال یہ اضافی بات تھی، ہمارے سوال کا جواب نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ ناظرے کے اندر کیا معیارات حاصل کرنا چاہیے ہم کو، تب جا کر بچہ. ہمارے یہاں دیکھیے ہوتا کیا ہے، میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں، ایک اسی سے میں دوسرا سوال نکالتا ہوں شاید آپ کے لیے اور سوچنا آسان ہو جائے. کوئی بچہ آپ کے مدرسے میں، آپ کے مکتب میں آتا ہے یا آپ اس کو پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، آپ یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ یہ نورانی قاعدے کے قابل ہے، یہ ناظرے کے قابل ہے، یہ حفظ کے قابل ہے؟ آپ بتائیے. مائک دے دیجیے ان کو. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اس کے حروف کی ادائیگی دیکھی جاتی ہے کہ قرآن پڑھنے میں اس کے حروف کی ادائیگی صحیح ہے یا نہیں. دوسرے نمبر پہ ہم جو چیک کرتے ہیں اس کی روانگی دیکھتے ہیں. بچہ پڑھ رہا ہے قرآن ناظرہ جو پڑھ رہا ہے اس کی روانگی کس طرح کی، بہت زیادہ ٹکر پڑھ رہا ہے یا مطلب جہاں ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہر رہا ہے کہ نہیں ٹھہر رہا ہے، مطلب اس کی روانگی. اور تیسری چیز، اب وہ تو جائزہ لینے کے بعد اگر روانی موجود ہے تو وہ کس کے قابل ہوگا؟ حفظ کے قابل ہوگا. اور روانی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد ناظرے میں اصل کام روانی ہے. ماشاءاللہ، وہی روانگی اور روانی ایک ہی چیز ہے، تسلسل. ایک کام نکل کے آیا.
ناظرے کا اصل کام روانی پیدا کرنا ہے. اگر روانی آ گئی تو آپ طے کریں گے ہاں بھائی یہ بچہ حفظ کے قابل ہے. روانی نہیں ہے اس کا مطلب روانی پر کام کرنا ہوگا. اور صحت ادا کی بات کی آپ نے, اگر صحت ادا ہے تو اس کا مطلب نورانی قاعدہ اچھا ہے, آپ اس کو ناظرے میں ڈالو. صحت ادا نہیں ہے نورانی قاعدہ پڑھائے گا. پھر سے نورانی قاعدہ. جی تو ایک بات نکل کے آ گئی, روانی ہونا چاہیے. چلیے اور ناظرے کے اندر اور بتائیں بھائی, آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو؟ دوسری چیز ہے اس کی یادداشت ہے, وہ تو ایک دن کے بعد نظر ہوتا ہے بچے کی یادداشت کیسے. نہیں اس کا تعلق یادداشت سے کچھ نہیں ہے, نہ تو حفظ میں, نہ ناظرے میں, نہ قاعدے میں. ناظرے میں اور قاعدے میں, حفظ میں ہم یادداشت پر محنت کر ہی نہیں سکتے, خدا داد ہوتی ہے. وہ کچھ کر پائیں گے, کچھ نہیں کر پائیں گے. تجوید کی رعایت بھی دیکھی جاتی ہے, تجوید کی رعایت روانی ہے, بغیر تجوید کے پڑھ رہا ہے تو پھر اس کا بات وہی ہو گئی. اجرائے قواعد اگر کیا ہے تو نورانی قاعدہ اچھا پڑھا ہے, نہیں کیا ہے تو دوبارہ پڑھنا پڑے گا, تو وہ کام وہاں ہو چکا ہے. چیزیں زیادہ. بہت عمدہ. اور بتائیں کوئی صاحب, ناظرے کے اور کوئی کام بتائیں. ایک کام تو آ گیا روانی, بہت ضروری ہے, بغیر روانی کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جی وقوف وغیرہ ادائیگی. ہاں میں نے کہا تھا دیکھیے ناظرے کے اندر ایک کام ہے وقوف, یہ میں نے قاعدے میں بتلایا تھا آپ کو. قاعدے کے اس میں, قاعدے میں آپ نے پڑھا اس کو, لیکن وہاں اجرا پوری طرح سے نہیں ہو پاتا. اور اصل میں وقوف ہو یا تختیوں کا اجرا ہو, یہ جس طرح سے وہاں ضروری ہے یہاں بھی ضروری ہے, ناظرے کے اندر بھی. تو ناظرے کے دو کام ہو گئے. پہلا کام ہے اجرائے قواعد, یہاں آنے کے بعد بھی اجرائے قواعد مستقل کرنا پڑے گا, اس کی رعایت کرتے کرتے پڑھے گا بچہ تو اچھا پڑھے گا. تو صحت, روانی, اجرائے قواعد, یہ تینوں یہاں پر ضروری ہیں. اگر یہ تینوں کام اچھے سے ہو گئے, تسلسل اور روانی آ گئی بچے کی, تو اب بچہ حفظ کے قابل ہو گیا. عام طور پر نورانی قاعدہ تو مکمل پڑھانا پڑتا ہے, اس میں آپ کو کوئی تختی چھوڑ نہیں سکتے آپ. لیکن ناظرہ قرآن میں یہ جو صلاحیت ہے بچے کے اندر تین چیزوں کی, یہ صلاحیت عام طور پر بچوں میں, جو کمزور بچے ہیں بہت زیادہ ان کی بات نہیں کرتا, جو بہت تیز ہے ان کی بھی بات نہیں کرتا, میں متوسط بچوں کی بات کر رہا ہوں. عام طور پر یہ 5 سے 7 پارے کے اندر یہ صلاحیت بچے کے اندر پیدا ہو جانی چاہیے. ہمارے یہاں مزاج یہ ہے, معمول یہ ہے کہ 5واں پارہ مکمل ہوتے ہی بچے کا جائزہ حفظ قرآن کے واسطے ہونا شروع ہو جاتا ہے. بار بار بچہ جاتا ہے ہر پارے پر. اب 5ویں پارے پر بچہ جائے گا, حفظ قرآن کا جائزہ دے کر کے آئے گا. یہ 3 چیزیں دیکھی جائیں گی, اجرائے قواعد کیسا ہے, روانی اس کی کیسی ہے, اور یہ جو وہ ہے اجرائے قواعد, روانی اور ادائیگی. یہ تینوں چیزیں اگر بچے کی اچھی ہیں, اور روانی بھی ہم کو کہاں دیکھنی ہوتی ہے, جو پڑھے ہوئے پارے ہیں اس میں نہیں, جو پڑھے ہوئے پارے ہیں اس میں نہیں دیکھنا ہے. ہم تو کھولتے ہیں سیدھا 20واں پارہ, 25واں پارہ, 26واں پارہ, پڑھو اس کو. اگر یہ اس پارے کو اسی طرح پڑھ رہا ہے جس طرح سے اس کے پڑھے ہوئے پارے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ قابل ہو چکا ہے حفظ میں جانے کے. 5ویں پارے پر نہیں ہوا, ایک پارے پر ہم نے اس کو جائزے میں لکھ کر بھیج دیا, بچے کا 5واں پارے کا جو ہے وہ جائزہ مکمل ہو چکا ہے, بچہ ٹھیک ہے لیکن ابھی حفظ کے قابل نہیں ہوا, اس چیز پر محنت کی جائے. 6واں پارہ مکمل ہوا, بچہ آیا, پاس ہوا تو ٹھیک, نہیں ہوا پھر اس پر لکھ کر بھیج دیا جائزے کار نے کہ اس پر محنت کی جائے. 7واں, 8واں, 9واں, 10واں بہت زیادہ محنت کر کے پہنچے گا تو 10ویں پارے تک تو بچے کو پہنچ جانا چاہیے. اور جب 10 پارے پر بچہ پہنچ گیا, 7 پارے پر پہنچ گیا, تو اب اس کے بعد بچے کو حفظ قرآن میں ڈالنے سے پہلے پورا ناظرہ سردن پڑھا دیا گیا. بچے کے حوالے کر دیا, بیٹا اب تم ناظرہ پڑھ ڈالو جتنے وقت میں پڑھ سکتے ہو, قرآن پاک کی برکت حاصل کرنے کے لیے کم از کم قرآن پاک مکمل کر لو ایک دور. اب آپ اندازہ لگائیں, بچے کو حفظ میں جانا ہے اور آپ نے اس کو کام دیا قرآن پاک مکمل کرنے کا, کیا دن لگائے گا وہ؟ 1 دن میں مکمل کر کے آپ کے پاس لے آئے گا, مولانا صاحب میں نے مکمل کر لیا, مجھے جلدی حفظ میں ڈالو. یہ کام آپ نے دے دیا. تو ہم ایسے ہی کراتے ہیں, بچے کو ناظرہ قرآن مکمل کرا کر کے جس دن وہ آ گیا, اور ہم اس کی نگرانی نہیں کرتے, بچے کے اوپر چھوڑ دیا, پڑھ کے آنا ہے بیٹا پورا. آ کر اس نے کہہ دیا مولانا صاحب پورا پڑھ لیا, اچھی بات ہے, اب ہم آپ کو حفظ میں ڈال رہے ہیں. 2 دن میں, 3 دن میں, 1 دن میں, جتنا بھی کر لیں. چلیں بچہ اب آ گیا حفظ میں. حفظ میں کیا کام ہے؟ حفظ میں کیا کام ہے؟ کیا اجرائے قواعد, کیا تسلسل,
کیا روانی، کیا صحت ادا، اس میں حفظ میں اس کا کام ہے؟ اصل کام کیا ہے حفظ میں؟ کیا بتایا؟ نہیں، سبق پارا آموختہ وہ تو روز کی ترتیب ہے. حفظ میں کام کیا ہے؟ حفظ میں کیا معیار حاصل کرنا ہے؟ یادداشت. یادداشت 5 کام ہیں حفظ کے. 5 کام کون کون سے؟ یادداشت، 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 یادداشت اور یادداشت. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. اچھا حافظ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے صرف یادداشتی والے کھڑے ہوتے ہیں. وہ ٹوکنے والے کوئی غنہ مد اخفا نہیں ٹوکتا. وہ سارے کام ہو چکے پہلے. حفظ میں وہ کام نہیں ہے. اگر بچہ حفظ میں آنے کے بعد بھی غنہ مد اخفا نہیں کر رہا ہے تو اب اس کی محنت دوبارہ سے کرانی پڑے گی وہاں جا کر کے نورانی قاعدے اور ناظرے میں. یہاں تو وہ سارے کام ہو چکے ہیں. بس یہاں خالی یادداشت پر محنت اور فوکس کرنا ہے، اور یادداشت کے لیے الگ الگ طریقوں کو بروئے کار لانا ہے. وہ طریقہ جو انہوں نے بتایا، سبق پڑھو، اس کے بعد پارہ سبق پڑھو، پھر آموختہ پڑھو. یہ تینوں کام کیوں ہیں؟ یادداشت کے لیے ہے. نہیں خالی سبق پڑھوا دیجیے آپ، پارہ سبق آموختہ چھوڑ دیجیے، یادداشت ہو پائے گی؟ نہیں ہو پائے گی. ہم جو ہے وہ بمبئی میں تھے مرکز المعارف میں، تو ایک صاحب کے بارے میں، بہت بڑے آدمی ہیں اس وقت دنیا کے اندر، بہت بڑے اسکالر مشہور ہیں اس وقت، تو شاید سب سے بڑے اسکالر ہیں. ابھی جو ہے قطر میں فیفا ہوا تو وہاں بھی گئے تھے. ان کے بارے میں سنا کہ ان کا اسکول چلتا ہے، مدرسہ بھی چلتا ہے، اور وہاں 6 مہینے میں بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا دیتے ہیں. پہنچ گئے ہم لوگ ان کے پاس دیکھنے کے لیے کہ بھائی یہ بڑا اچھا نظام ہے، 6 مہینے کے حافظ کیسے ہوتے ہیں دیکھیں ذرا. ان کے پاس پہنچے، ان سے بات چیت کی تو انہوں نے اپنے سیکریٹری کے حوالے کر دیا کہ بھائی ان سے معلوم کر لیجیے آپ. ان کے پاس گئے، اتفاق سے وہ ہمارے جاننے والے تھے. پوچھا ان سے کہ بھائی آپ کیسے پڑھاتے ہیں؟ 6 مہینے میں قرآن پاک بچہ حفظ کر لیتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مشکل کام نہیں. اچھا، ایک بچے کو بلایا ہم نے، فلاں جگہ سے ایک بچہ، 2 بچہ، 3 بچہ، جتنے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جتنے پاروں کے حافظ تھے ان کو ہم نے بلا کر کے اتنے پاروں کے اندر سے پوچھا، کوئی نہیں بتلا پا رہا. ہم نے پوچھا بھائی کیسے یاد کرتے ہو؟ کہا نہیں، ہمارے استاذ ایک آیت کو ہم کو پڑھاتے ہیں، ہم 5 بار پڑھ لیتے ہیں، یاد ہو گیا. اس وقت سنا دیا ہم نے ایک آیت کو، اب استاذ کہتے ہیں آپ کو یاد ہو گیا، آپ آگے بڑھیے. اس طرح 6 مہینے میں قرآن پاک کا حفظ مکمل ہو جاتا ہے. بھائی حفظ ہوا کہ نہیں ہوا؟ 6 مہینے بھی بہت ہیں، لیکن یہ وہ بچے تھے جو اسکولوں میں پڑھنے والے تھے، ان کے لیے 6 مہینے کافی ہے ماشاءاللہ. تو 6 مہینے میں اس طرح سے بہت سارے حفاظ کی ہر سال وہاں پر دستار بندی کی جا رہی تھی. اب تو خیر وہ اسکول بھی بند ہو گیا، وہ صاحب بھی جو ہے ملک بدر ہوئے. لیکن قرآن پاک کے ساتھ میں ایسا مذاق پوری دنیا میں ہر جگہ چل رہا ہے. حیدرآباد میں ہم تھے، ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ وہ مدرسہ چلا رہے ہیں، اور 6 مہینے میں بخاری شریف، 6 مہینے میں مسلم شریف، ترمذی شریف، یعنی سیاہ ستہ 6 مہینے میں مکمل کراتے ہیں. قرآن پاک بھی 6 مہینے میں کراتے ہیں. میں ان کے پاس گیا، ہماری پوری ٹیم پہنچی. ہمارے چیئرمین جو تھے وہ بڑے اس معاملے میں جستجو کرتے رہتے تھے کہ بھائی وہاں تو ایسا ہو رہا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی ٹھیک ہے 6 مہینے کم ہے لیکن 2 سال میں کروائیے. چلیے ان کے پاس سیکھ کر کے آئیں گے. وہاں پہنچے، ان سے بات چیت ہم نے شروع کی تو وہ بہت لمبی لمبی ہانک رہے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ حضرت بہت زیادہ ہو رہا، تھوڑا نیچے آئیے، زیادہ ہو رہا ہے. وہ سننے کو تیار نہیں بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں دن بھر میں بچہ کم از کم آدھا پارا تو سناتا ہی سناتا ہے. اچھا بھائی، تو ان سے پوچھا ہم نے کہ آپ کے یہاں بچے کتنی دیر تک رہتے ہیں؟ ہمارے پرنسپل جو تھے وہ بڑے ذکی اور زیرک انسان تھے. تو میں جب سوالات شروع کیے تو اس سے پہلے مجھے ٹھوک رہے تھے کہ آپ شروع کریں جلدی سے. تو میں نے شروع کیا ان سے سوالات. اب وہ صاحب سمجھ نہیں پا رہے کہ میں کہاں لے جا رہا ہوں ان کو. میں نے ان سے کہا حضرت آپ کے یہاں کتنے بچے ایک جماعت میں ہوتے ہیں؟ ایک جماعت میں 18 بچے ہوتے ہیں. اچھا کتنا وقت دیتے ہیں آپ لوگ؟ کہ ہم صبح سے لے کے شام تک میں 5 گھنٹے دیتے ہیں بچوں. اچھا ٹھیک ہے، یاد کرنے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ 1 گھنٹہ کافی ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ 1 گھنٹے میں بچے آدھا پارا یاد کر لیتے ہیں؟ ہاں آرام سے یاد کر لیتے ہیں، ہمارے پاس تو اس کی ٹرکس ہیں. تو میں نے کہا اچھا پھر ایک آیت کو کتنی مرتبہ یاد کرنا پڑتا ہے؟ کہنے لگے ایک آیت کو کم از کم 20 سے 25 مرتبہ دہرانا پڑتا ہے. تو میں نے کہا آدھے پارے میں کتنی آیتیں ہوتی ہوں گی اندازاً؟ اب تھوڑا تھوڑا وہ سمجھنا شروع ہوئے کہ میں کہاں لے کر جا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ اگر ایک آیت میں 20 سے 25 ایک آیت کو یاد کر 20 سے 25 منٹ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہوگا اندازاً؟ تو کہنے لگے کم از کم 2 سے 3 منٹ تو لگے گا ہی. میں نے کہا آپ نے کم بتایا، پھر بھی ٹھیک ہے 2 منٹ مان لیتے ہیں. تو آدھے پارے میں اگر
مان لیجئے کہ 100 آیتیں ہیں تو ان 100 آیتوں کو یاد کرنے کے لیے کتنے منٹ لگنے چاہیے؟ 200 منٹ. ذرا تقسیم کیجئے, 200 کو 60 سے تقسیم کیجئے, کتنا ہوا؟ اب خاموش. اب یہاں آ کر پھنسے وہ. میں نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ 1 گھنٹے میں آدھا پارہ یاد کیسے ہوتا ہے؟ اب ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا انہوں نے کہ یہ ایسا ہے اور ویسا ہے. تو ہمارے جو ذمہ داران تھے انہوں نے پرکھ لیا کہ معاملہ کیا ہے. خیر, اب وہاں سے اٹھے ہم لوگ, اٹھ کر کے باہر نکلے, مسجد کی تلاش تھی کہ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے, نماز پڑھنی ہے. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, باہر دیکھ لیجئے کہیں پر مسجد ہے. انہوں نے اپنا مدرسہ نہیں بتلایا. اور اس کے بعد جیسے ہی ہم باہر نکلے تو ہم کو ایک مدرسہ دکھائی دیا اور معلوم یہ ہوا کہ انہی صاحب کا مدرسہ ہے. وہاں پہنچے تو زمین سے پیروں سے زمین نکل گئی. وہ صدیق دیندار جو اپنے آپ کو ایک نبی مانتا ہے حیدرآباد میں, وہ اس کے ماننے والے بیٹھے ہوئے وہاں پر جو ہے تبلیغ دین کر رہے تھے. معلوم ہو یہ شخص جو ہے وہ تبلیغ کرنے والا صدیق دیندار کا جو ہے مبلغ ہے, اور وہ قطر بھی جا رہا ہے, ساؤتھ افریقہ بھی جا رہا ہے, فلاں فلاں جا کر کے, اور وہاں ان بچوں کے لیے وظائف لے کر کے آ رہا ہے. وہ وہاں سے بھاگے ہم لوگ سب پٹ. بہرکیف عرض کرنا یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک کے ساتھ میں ہم کو کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. قرآن پاک میں حفظ میں جانے کے بعد بچے کی یادداشت سب سے زیادہ اہم کام ہے, بس اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. اس کے لیے جو ترتیب بھی آپ لوگ اختیار کریں, کبھی یہ ترتیب الٹی ہوتی ہے, کبھی سیدھی ہوتی ہے. سیدھی ترتیب تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے سبق سنا, پھر پارے سبق سنا, پھر آموختہ سنا. بعض جگہوں پر ترتیب الٹنی پڑتی ہے کہ پہلے آ کر کے آپ کو آموختہ سنانا ہے, پھر پارے سبق سنانا ہے. اگر یہ دونوں آپ سنا سکے تو پھر آپ کا سبق سنا جائے گا, ورنہ نہیں سنا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سبق سنانے کے لیے بچے بڑے فکر مند ہوتے ہیں, جلدی سبق ہو جائے بس, اور پارے سبق آموختہ یاد نہیں کرتے. تو بعض جگہوں پر ہم نے ترتیب دیکھی کہ اب بچوں کے اوپر بوجھ رہتا ہے, پہلے پارے سبق اور آموختہ سنا لو گے تو سبق ہوگا. اس میں والدین کے اوپر بھی بوجھ رہتا ہے کہ میرا بچہ آگے نہیں بڑھ پا رہا. حالانکہ ہر جگہ پر یہ ترتیب کامیاب نہیں ہوتی ہے, اور ہر بچے کے ساتھ میں بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے. ہر بچے کے اعتبار سے الگ الگ فیصلہ ہونا چاہیے. چلے, میں نے اپنی بات تو مکمل کر لی. آپ کے ذہن میں کوئی سوال اگر ہو تو آپ اس کو پیش فرمائیں. میرے خیال سے سب لوگ زیادہ تھک چکے ہیں, سوالات بھی اپنے ہیں. نظام سے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو, سوال ہو, مشورہ ہو. ابھی آپ کے مدرسے کے ناظم مولانا عبداللہ صاحب نے مجھے بتایا کہ عید کے بعد 3 دنوں کا باقاعدہ اس پر ورکشاپ رکھنے کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے, کیا سوچتے ہیں؟ ذرا سا آپ حضرات بھی اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. چاہیں تو یہاں آ کر کے بات کر سکتے ہیں. میں اب مولانا نور الدین صاحب سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا تشریف لے آئیں اور اپنے تاثرات اور دعا پر مجلس کا اختتام فرما دیں. مولانا اکرم صاحب نے تو ماشاءاللہ پورے مجمع کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اب باری ہے مولانا نور الدین صاحب.